حیدرآباد پولیس کمشنر وی.سی. سجنا نے شہریوں کے لیے پولیس اقدامات، سائبر کرائم الرٹس، ڈیجیٹل سیفٹی ٹپس وغیرہ پر ریئل ٹائم اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ایک واٹس ایپ چینل کا آغاز کیا۔ یہ چینل عوام کو ٹرینڈنگ گھوٹالوں کے بارے میں اپ ٹو ڈیٹ رکھے گا اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہی پیدا کرے گا۔ چینل پر ٹریفک ایڈوائزری بھی دستیاب ہوں گی۔ رہائشیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ دیے گئے لنک کے ذریعے یا QR کوڈ اسکین کر کے واٹس ایپ چینل جوائن کر سکتے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے زیر نرمل کے مستقر مدھول سے کچھ دور LV پرساد آنکھوں کے دواخانے کے قریب گزشتہ رات تقریباً 12 بجے ایک شخص کو تیندوا نظر آیا۔ وہ کار میں سوار تھے۔ تیندوا نیشنل ہائی وے مین روڈ پر اچانک ان کی کار کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد صبح سوشل میڈیا پر اس تیندوے کے فوٹو وائرل ہو گئے۔ ایک شخص نے اس تیندوے کی تصویر اپنے فون میں لے لی۔ اس طرح مدھول کے عوام میں ایک قسم کا خوف دیکھا جا رہا ہے۔ خاص کر کسان برادری کے لوگ کھیتوں کو جانے کے لیے ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ ہمایت ساگر ریزروائر سے پانی چھوڑنے کے بعد ایگزٹ انٹری 17 کے قریب آؤٹر رنگ روڈ سروس کو کافی نقصان پہنچا۔ اس واقعے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں بھی خلل پڑا۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ریزروائر سے پانی چھوڑنے کے بعد سڑکوں کو مکمل طور پر شدید نقصان پہنچا اور پانی سڑکوں کی دراروں کے درمیان سے بہہ رہا ہے۔ طوفان مونتا فی الحال آندھرا پردیش کے ساحل کو عبور کر چکا ہے، جس کی وجہ سے حیدرآباد میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے چہارشنبے کو تلنگانہ کے 12 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ اور 7 اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD کی پیشن گوئی کے مطابق عادل آباد، منچریال، نرمل، جگتیال، کریم نگر اور ورنگل سمیت کئی اضلاع میں تقریباً مقامات پر گرج چمک کے ساتھ طوفان، بجلی چمکنے اور تیز ہواؤں کے ساتھ بھاری سے بہت زیادہ بارش ہونے کی توقع ہے۔ بھاری بارش کے پیش نظر شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اتر پردیش کے ضلع مین پوری میں پولیس نے غیر قانونی طور پر گایوں کی اسمگلنگ کرنے والے گینگ کے خلاف بڑی کارروائی انجام دی۔ پولیس کی گشتی ٹیم کو فضل پور کے جنگلات میں مویشیوں کی غیر قانونی ٹرانسپورٹ کی اطلاع ملی تھی۔ موقع پر پہنچتے ہی ملزمین نے پولیس پر فائرنگ کر دی، جس کے جواب میں پولیس نے جوابی فائرنگ کی۔ فائرنگ کے دوران بابو اور شنکر نامی 2 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ اجے اور مکیش کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے ایک پستول اور کارتوس برآمد کیے۔ تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ گرفتار افراد راجستھان کے کوٹا اور انڈی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے خلاف ماضی میں بھی غیر قانونی مویشی اسمگلنگ کے مقدمات درج ہیں۔ SP راہل متھاس کے مطابق کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں مویشیوں کو محفوظ طریقے سے بچا لیا گیا۔ پولیس نے باقی مفرور ملزمین کی تلاش شروع کر دی ہے اور ریسکیو کیے گئے مویشیوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد کے شمس آباد میں واقع راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پستول کی بلٹ ملنے سے سنسنی پھیل گئی۔ اطلاعات کے مطابق کولکتہ سے حیدرآباد آنے والے ایک مسافر کے بیگ سے سیکیورٹی عملے نے 38 mm کی گولی برآمد کی۔ مسافر کی شناخت وشال کے نام سے ہوئی ہے۔ ایئرپورٹ کے سیکیورٹی عملے نے فوری طور پر اسے حراست میں لے کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ذرائع کے مطابق شمس آباد ایئرپورٹ ہمیشہ مسافروں سے بھرا رہتا ہے اور یہاں سے مختلف ریاستوں اور ممالک کے لوگ سفر کرتے ہیں، جن میں VIPs اور سرکردہ شخصیات بھی شامل ہیں۔ اسی وجہ سے ایئرپورٹ پر سیکیورٹی سخت رہتی ہے اور ہر مسافر کے سامان کی باریک بینی سے جانچ کی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وشال کولکتہ سے حیدرآباد آتے ہوئے اپنے بیگ میں گولی رکھ کر لایا تھا۔ شک کی بنا پر جب سیکیورٹی نے تلاشی لی تو یہ انکشاف ہوا۔ مونتا طوفان کے اثر سے تلنگانہ کے مختلف مقامات پر شدید بارش ہو رہی ہے۔ ضلع محبوب آباد میں ریل کی پٹریوں پر پانی جمع ہو گیا۔ ڈورناکل ریلوے اسٹیشن پر پٹریوں کے اوپر سے پانی بہنے کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی ہے۔ ڈورناکل ریلوے اسٹیشن پر گولکنڈہ ایکسپریس اور محبوب آباد میں کونارک ایکسپریس کو حکام نے روک دیا ہے۔ تلنگانہ میں فیس باز ادائیگی اور اسکالرشپس بقایا جات کا مسئلہ سنگین نوعیت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس مسئلے پر اب 10 لاکھ طلبہ ریاست بھر میں احتجاج کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تلنگانہ میں طلبہ کی فیس باز ادائیگی اسکیم اور اسکالرشپس کی عدم اجرائی کے خلاف تلنگانہ کے خانگی اور پروفیشنل کالجز نے 3 نومبر سے غیر معینہ مدت کے بند کا اعلان کیا ہے اور طلبہ تنظیموں سے بھی اس بند کی تائید کرنے کی اپیل کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتوں کا بھی سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے خانگی کالجز کی تنظیم کی جانب سے دسہرے سے قبل 15 ستمبر سے کالجز کے غیر معینہ مدت کے بند کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ایک روزہ بند کے بعد ہی ریاستی حکومت سے شروع ہونے والے مذاکرات میں حکومت کی جانب سے
600 करोड़ की इजराई के तयख्खुन पर बंद से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई थी, लेकिन हुकूमत ने 600 करोड़ जारी न करते हुए दिवाली से कबल जारी करने का ऐलान किया था। लेकिन दिवाली के बाद भी उन 600 करोड़ की अदम इजराई के बाद खानगी कॉलेजेस की तंजीम ने अब 3 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान किया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के कायदीन के अलावा सियासी कायदीन और अवामी मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। मोंता तूफान के असरात से तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने नलगुंडा, महबूबाबाद, मुलुगु, भद्रादरी, कुत्तागुड़म, महबूब नगर और खम्मम अजला में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हुकाम ने एहतियाती इक़दामात करते हुए आवाम को चौकस रहने की हिदायत दी और उन अजला में स्कूल को तातील का ऐलान किया गया। खम्मम, कुत्तागुड़म और मुलुगु जिले में पहले ही तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। अब नलगुंडा और महबूबाबाद अजला में भी स्कूलों की तातील का ऐलान किया गया। वालिदैन से अपील की गई है कि बच्चों को घर से बाहर न जाने दें। समाज में किसी परेशान हाल शख्स के काम आने के लिए जरूरी नहीं कि सरमायादार हों, बल्कि जज्बे खिदमत खल्क से सरशार होना जरूरी है। निर्मल के महकमे पुलिस से वाबस्ता एक होमगार्ड अजहर खान, जो हमेशा अपनी ड्यूटी के साथ साथ मुसीबत ज़दा लोगों की मदद के साथ साथ खून की एहतियात की जरूरत पड़ने पर खुद पहुंचकर बिला लिहाज मजहब व मिलत खिदमत के लिए हमेशा आगे रहते हुए अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है। साथ ही जय हिंद की सेना ब्लड ग्रुप के नाम से एक सरगर्म सोसाइटी तश्कील देते हुए जरूरतमंदों को खून की एहतियात फराहम करने में अहम किरदार निभा रहे हैं। कल रात एक शख्स बस स्टैंड पर बरहना हालत में घूम रहा था तो अजहर खान ने खुद पहुंचकर इस बेसहारा को खुद अपने हाथों से नए कपड़े पहनाए। यह मंजर देखकर मुकामी लोगों ने होमगार्ड अजहर खान की जबरदस्त तारीफ की।